حضرت انس بن مالک حدیث نمبر 371 میں فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں جفت کلمات کہیں، یعنی دو بار، اور اقامت میں طاق، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ اذان کے بعد جو مؤذن ہے وہی حق رکھتا ہے اقامت کہنے کا بھی، زیادہ بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو اجازت دے دیتا ہے، یعنی وہ اس بات کو اپنے لیے خاص نہیں رکھتا ہے، تو پھر کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اذان میں کلمات دو بار کہے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار ہوتا ہے نا، تو اس کو آدھا کر دیں تو پھر 2 بار رہ جاتا ہے۔ تو اقامت میں 2 بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار دہرایا جاتا ہے، اقامت میں 1 بار ہوتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار ہوتا ہے اذان میں، اقامت میں 1 بار ہوتا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس میں یعنی ان کو 2 بار اذان میں کہا جاتا ہے اور اقامت میں 1 بار۔ اور پھر ساتھ اسی طرح قد قامت الصلاۃ اذان میں نہیں کہا جاتا، اقامت میں کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، قام، ٹھیک ہے، یعنی نماز کے قیام کا وقت ہو گیا، اس لیے جو لوگ ہیں وہ مستعد ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی سمجھتے ہیں، بہرحال آگے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس پہ اقامت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے نا، سارے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے ان سے کہا جاتا ہے ٹینشن، تو وہ ذرا سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب بس شروع ہونے لگے۔ تو یوں ہی اقامت کا بھی مطلب یہ ہے کہ اب پوری توجہ نماز میں، اور نماز شروع ہوئی چاہتی ہے۔ تو یہ ایک خاص طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے ذریعے ودیت فرمایا، تو نماز کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں اذان میں کلمات دہرائے جائیں گے، جفت پڑھے جائیں گے 2 بار، اور اقامت میں 1 بار، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔